السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ٹاپک کر رہے تھے اسٹائلنگ ود سی ایس ایس، اس میں باقی کچھ کے ساتھ رہتے تھے کریٹنگ لے آؤٹس اینڈ آرگنائزنگ کنٹینٹس۔ اس سے مراد یہ ہے کریٹنگ لے آؤٹس طے بنانا اور مواد کو ترتیب لگانا ایک ویب پیج کے اندر۔ یہ ویب ڈیزائننگ کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ سی ایس ایس یہ ہمیں ویب پیج کے اندر بہت ہی مؤثر طریقے کے ساتھ آپ کے ہر مختلف حصے کو ترتیب دیتا ہے۔ یہاں پر کچھ بنیادی طریقے ہیں جو کہ لے آؤٹس بناتے ہیں اور مواد کو ترتیب دیتے ہیں۔ ڈویژن اور سیشن، ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹ جیسا کہ ڈویژن اور سیشن یہ مواد کو گروپ کے اندر اکٹھا کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سی ایس ایس کو اسٹائل اور پوزیشن یعنی ترتیب کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہماری ایچ ٹی ایم ایل یعنی ویب سائٹ کا آغاز ہوا، اب اس کی ایک ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کے اندر اسٹائل ہے۔ اسٹائل ہم استعمال کر رہے ہیں کنٹینر کرلی بریکٹ شروع اور بند، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا بارڈر ڈبا ہوگا اس کا بارڈر کی موٹائی 2 پکسل ہوگی، ٹھیک ہے، ہیڈر کے اندر۔ پھر کہہ رہے ہیں ہیڈر کے حصہ کے اندر اس ڈبے کی اونچائی ہوگی 100 پکسل اور اس کا بارڈر کی موٹائی ہوگی 2 پکسل۔ اور سالڈ سے مراد یہ کوئی ٹوٹی پھوٹی یا ڈاٹڈ لائن نہیں ہوگی، بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن ہوگی۔ اب تیسرے حصے میں بتایا ہے سیشن کنٹینٹ کے اندر کہ اس ڈبے کی اونچائی 200 پکسل ہوگی، اس بارڈر کی موٹائی 2 پکسل موٹی سالڈ اسٹریٹ ہوگی یعنی۔ پھر اگلے حصے میں بتایا فوٹر کے اندر اس کی ہائٹ 100 پکسل اونچی ہوگی اور اس کے بارڈر کی موٹائی 2 پکسل موٹی ہوگی۔ پھر اسٹائل کا ٹیگ جو اوپن کیا تھا اس کو بند کیا، ہیڈ کے ٹیگ کو بند کیا، اب اس کی باڈی یعنی سب سے پہلے ہم نے اصول بنائے، اب اور اس کے اندر فالو کیا کرنا ہے، ڈبے بنا کر اندر لکھنا کیا ہے جی، ڈویژن کلاس کنٹینر یعنی اس کنٹینر کے اندر جو مواد ہے، سیشن کلاس کے اندر ہیڈر ڈبے کے اندر لکھا ہوگا دس از دا ہیڈر سیشن، یہ اب اس کا سیشن ٹیگ کلوز ہو گیا۔ پھر اگلے سیشن کلاس کے اندر کنٹینٹ کالم کے اندر لکھا ہوگا دس از دا مین کنٹینٹ، پھر اسے اگلے فوٹر کے اندر لکھا ہوگا دس از دا فوٹر، ٹھیک ہے۔ پھر ڈویژن کا ٹیگ کلوز کیا، باڈی کا کلوز کیا، پھر ایچ ٹی ایم ایل کا۔ پھر وہ بتا رہے تھے نا کسی کی وہ 100 پکسل اونچائی ہے، کسی کی 200 پکسل اونچائی ہے اور اس کی موٹائی 2 پکسل موٹی اور سالڈ ہوگی، یہ اس کا ڈبہ بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے اندر تحریر وغیرہ ہر ڈبے میں دس از دا فوٹر، دس از دا فوٹر، دس از دا مین کنٹینٹ اور سب سے اوپر لکھا ہوا تھا دس از دا ہیڈر، یہ ان کی آؤٹ پٹ دکھائی دے رہی ہے۔ پھر اگلے میں سی ایس ایس گریڈ کیسے کرنا ہے، پہلے ہم نے یہ لمبی روز بنائی ہیں، پھر اس کے اندر لکھا سی ایس ایس گریڈ لے آؤٹ ایک بہت ہی طاقتور ٹول ہے جو کہ پیچیدہ بیرونی طے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اس کے اندر چیزیں روز اور کالم میں ترتیب لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایچ ٹی ایم ایل کے ساتھ ہماری ویب سائٹ شروع ہوئی ہے، پھر ہیڈر ہے اسٹائل، پہلے تو تھا ہمارا کنٹینر، اب لفظ استعمال کر رہے ہیں جی دوبارہ کنٹینر، لیکن تھوڑا سا مختلف یہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ڈسپلے گریڈ، اب اس میں روز بھی آ جائیں گی کالم بھی آ جائیں گے، پہلے اکیلی روز تھی، اب ان روز کے اندر کالم بھی بنانے ہیں۔ گریڈ ٹیمپلیٹ کالم آٹو آٹو آٹو، جتنی بار آٹو لکھا ہوگا اتنی بار کالم بن جائیں گے۔ اب اس کالم کی لائنوں کی گیپ 50 پکسل ہوگا اور بارڈر کی موٹائی 2 پکسل ہوگی،
यानी वो कॉलम एक दूसरे से 50 पिक्सल के फासले पर होंगे। अब इस हेडर के अंदर पैडिंग 20 पिक्सल, अब वो जो कॉलम का डब्बा सा बना हुआ है उसके और टेक्स्ट के दरमियान का फासला 20 पिक्सल होगा, यानी टेक्स्ट उस लाइन के साथ चिपका नहीं होगा बल्कि 20 पिक्सल फासले पर होगा और उसका बैकग्राउंड का कलर लाइट ग्रे होगा। ठीक है, फिर अगले हिस्से में फूटर डब्बे के अंदर उसके लाइन और टेक्स्ट की पैडिंग जब आ जाए, टेक्स्ट और लाइन के बीच का फासला 20 पिक्सल है, उसके बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हल्का ग्रीन हो जाएगा। फिर अब देखें अगले हिस्से में पैडिंग का फासला 20 पिक्सल होगा, बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। स्टाइल के टैग को बंद कर दिया, हेड के टैग को बंद कर दिया। अब बॉडी टैग, यानी ये डब्बों के रंग और टेक्स्ट का फासला और लाइन की मोटाई तय हुई है। अब उसके अंदर क्या लिखा जाएगा वो इस हिस्सा में आ गया। डिवीजन क्लास कंटेनर के अंदर हेडर के अंदर लिखा होगा दिस इज द हेडर, कंटेंट के अंदर लिखा होगा दिस इज द मेन कंटेंट, फूटर के अंदर लिखा होगा दिस इज द फूटर। ये तो दिस इज द हेडर, दिस इज द मेन कंटेंट, ये फर्जियाँ हैं, ये हमें बनाना एक स्ट्रक्चर बनाना दिखा रहे हैं। बाकी हम राइट साइड में जो उसमें शो करना चाह रहे हैं कि इस लाइन की कितनी लंबाई चौड़ाई हो वो इस तरीके के मुताबिक टेक्स्ट के दरमियान कितना फैसला है पैडिंग में। ठीक है, ये सारी यहाँ से देखते हुए लगाएंगे उसके अंदर क्या लिखा होगा इस तरीके से ये फॉर्मेट इस्तेमाल करना। अब उसने कहा हुआ था इसका इतना फासला होगा, इसका इतना, इसका उतना, कम ज़्यादा रख के दिखाया, उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करके दिखाया है कि बाकी ऑटोमेट में डिफरेंट इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे तीसरी बात, पहले हमने जस्ट रो बनाई थी, फिर अब हमने इसमें कॉलम बनाए हैं। अब आगे CS फ्लैक्स बॉक्स, ये क्या है जी? फ्लैक्स बॉक्स यानी डब्बों के अंदर डब्बे बनाने हैं हमने। फ्लैक्स बॉक्स इज अनदर लेआउट tool that helps in arranging item in a flexible रिस्पॉन्सिव वे। इसके अंदर मज़ीद डब्बे बनाएगा लेकिन उसका चौड़ाई मेंशन नहीं होगी, जितना टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक रद्द अमल शो करेगा और फ्लेक्सिबल बड़ा छोटा हो सकता है। अगर मिसाल है दिस लिखा होगा तो दिस जितनी चौड़ाई होगी, पूरा सेंटेंस लिखा होगा तो पूरे सेंटेंस जितनी चौड़ाई होगी। ये हमने वेबसाइट का आगाज किया HTML में, हेडर का टैग लगाया, स्टाइल का टैग लगाया, फ्लैक्स कंटेनर, फ्लैक्स कंटेनर डिस्प्लेज बैकग्राउंड कलर पिंक। ये बड़ा डब्बा है जिसे हम पेरेंट एलिमेंट बोलते हैं और इसका कलर हमने पिंक कलर सेट कर दिया। अब पेरेंट सेल के अंदर उसने कहा है बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, यानी कि उसके अंदर मजीद डिवीजन कर रहे हैं, एक और डब्बा बना रहे हैं। अब उसके क्या कह रहे हैं, हर डब्बे के अंदर 10 पिक्सल का फासला हो, यानी ये एक रो है जिसके अंदर एक डब्बे और दूसरे डब्बे के दरमियान मार्जिन से मुराद 10 पिक्सल का फासला हो। वो डब्बे आपस में चिपके नहीं हो बल्कि 10 पिक्सल के फासले पर हों। पैडिंग क्या है जी? उसके अंदर डब्बे के अंदर वाली आउटलाइन और उसके टेक्स्ट के बीच का फासला 20 पिक्सल हो और उसके अंदर जो राइटिंग लिखी है फॉन्ट का साइज 30 पिक्सल हो। अब ये स्टाइल के टैग को बंद कर रहे हैं, फिर हेड के टैग को बंद किया, फिर बॉडी स्टाइल बॉडी का हिस्सा स्टार्ट हुआ। इस हिस्से में हमने डब्बे कितने चौड़े हों, डब्बों के अंदर रंग कितना हो, डब्बे के अंदर वाली लाइनों और टेक्स्ट के बीच का फासला कितना हो, पैडिंग हो और फॉन्ट का साइज सारा कुछ मेंशन कर दिया। अब लिखना क्या वो फिर इधर आगे जी, डिवीजन क्लास फ्लैक्स कंटेनर, ये पेरेंट सेल है पिंक कलर का। अब ये ब्लू कलर के छोटे सेल शुरू हो गए। डिवीजन, एक डिवीजन के अंदर एक लिख दो, दूसरी डिवीजन आने के अंदर 2 लिख दो, तीसरी डिवीजन के अंदर 3। या आप अपने तजर्बाती तौर पर 1 2 3 की तरह की जगह
چھوٹا بڑا بھی لکھ کر دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سیل جو چائلڈ سیل ہیں یہ فلیکسیبل ہے، اپنے ٹیکسٹ کے مطابق بڑے یا چھوٹے ہو جاتے ہیں، ان کا ایک سائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ڈویژن سیل یعنی چائلڈ سیل ہے، یہ ایک سیدھ میں یعنی ورٹیکلی یا ہoriزونٹلی ایک ترتیب میں ایک دوسرے کے ساتھ آتے جائیں گے۔ اس کے بعد یعنی سب سے پہلے یہ ایک ہمارا پیرنٹ کا ڈبہ پنک کلر کا آ گیا، پھر ڈویژن اس کے آگے فیروزی کلر میں یا لائٹ بلو کلر میں، ان کے درمیان مارجن ڈسٹینس کہلاتا ہے، رائٹنگ اور اندرونی آؤٹ لائن کے درمیان پیڈنگ کہلاتا ہے۔ فلیکس کنٹینر یعنی یہ پیرنٹ ہے، ڈویژن یہ ہمارا چائلڈ ایلیمنٹ ہے۔ اس کے نیچے اب پیراگراف پی کا ٹیگ لگاتے ہوئے لکھا ہے اے فلیکسیبل لے آؤٹ مسٹ ہیو اے پیرنٹ ایلیمنٹ ود دا ایلیمنٹ کا ای ایم ہے ڈسپلیز ای ایم، یعنی کہ ادھر ڈویژن ہے ادھر ای ایم شو کیا، اور ڈسپلے کیا کر دی جو پراپرٹی سیٹ ٹو ای ایم فلیکس اینڈ ای ایم، اور یہ اب پیراگراف کلوز کر دیا۔ اس کی پراپرٹی کیا سیٹ کی کہ ان درمیان مارجن جو سیٹ کیا ہوا، پھر پیراگراف اس نے لکھ دیا، لیکن یہ فی الحال ایسے ہی شو ہو رہا۔ یہ ڈائریکٹ چائلڈ ایلیمنٹس آف دا فلیکسیبل کنٹینر آٹومیٹکلی بیکمز فلیکسیبل آئٹمز، وہی ٹیکسٹ زیادہ ہوگا تو چھوڑے ہو جائیں گے، کم ہوگا تو اس کے مطابق رہیں گے۔ پھر باڈی کا ادھر ٹیگ کلوز کیا، ادھر HTML کا کلوز دیا۔ دیکھیے فلیکسیبل لے آؤٹ مسٹ ہیو پیرنٹ ایلیمنٹ ود دا ڈسپلے پراپرٹی سیٹ ٹو فلیکس، یہ ہماری کیا ہے آؤٹ پٹ ہے ان پروگرامز کی۔ اتنا لمبا پروگرامز دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، جب ایک فلیکس کنٹینر اور ایک آپ کی یہ کرلی بریکٹ ختم ہوتی ہے تو سمجھو آپ کے پروگرام کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیا، پھر دوسرے کو کیا، پھر تیسرے کو کیا۔ پہلے حصے میں ڈبوں کی لائنوں کی موٹائی، رنگ اور فانٹ اور ان کے درمیان فاصلہ یا فانٹ کا سائز بھی آ گیا۔ پھر ان ڈبوں کے اندر کیا لکھنا وہ نیکسٹ لکھ لو۔ امید ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔